جہنم سامنے آئے تو جہنم سے بچاؤ، اور ساتھ کا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جن کو تو اس دن آگ میں ڈال دے گا ان کا پھر کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، وہ تو ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وما للظالمین من انصار، اور یہ بھی سمجھ لیا ان لوگوں نے کہ جو پھر کہتے ہیں نا کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، مگر وہاں بڑے مددگار آ جائیں گے، بڑے حضرت آ جائیں گے جو اللہ کا عرش جو ہے نا اس کا پایا پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ میرا دھوبی تھا، میری خانقاہ کا دھوبی تھا، اس کو کچھ نہ کہو۔ فرمایا بکواس کرتے ہیں، پھر تو قیامت کا آنا بیکار ہی ہو گیا، پھر عدالت کیا ہوئی اگر اس طرح ہی ہیرا پھیری ہو جانی۔ وما للظالمین من انصار، جو اپنا بیڑا غرق کر کے جائیں گے ان کو کسی قسم کا من انصار، کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ملے گا، عدل ہوگا پورا پورا۔ اور وہاں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، دین کی تین ہی بنیادیں جو اصل مسئلہ بنانے والے نے پھر ہماری ہدایت کے لیے رہبر بھیجے، نبی، پھر انجام جنت دوزخ، یہ تین ہیں بنیادی عقائد، تینوں کا بیان ہو گیا۔ اللہ بعد میں قیامت اب کا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہمارے رب ہم نے سن لیا کہ تیرا منادی ڈنڈورا پیٹ رہا گلیوں بازاروں میں کہ اپنے رب کو مان لو۔ نبی کی بات کہ نبی چری چل سے آیا، وہ اعلان کرتا کہ اپنے رب پر ایمان ہے۔ اب ایمان بھی کس پر کہتا، کیسی پیاری بات، اس میں ہی کشش ہے کہ کسی غیر کو نہیں ماننا، اپنے رب کو ماننا جو دن رات تیری جس نے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں، یا ہر وقت تیری فکر کر رہا، ہر شے تیری ضرورت پوری کر رہا، جس کی طرف تو نے لوٹنا، اپنے اس رب کو مان لو۔ تو کہا اللہ ہم نے اس کی پکار سنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فآمنا، تو ہم ایمان لے، ہم نے مان لیا کہ واقعی تو ہمارا رب ہے، تیرا نبی سچا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس ایمان کے بعد ہماری اب یہ دعائیں ہیں کہ ہم سے اگر کوئی خطائیاں ہو جائیں تو معاف کر دیں، جو ہو گئے نا گناہ، فاغفر لنا ذنوبنا، ان کو بخش دیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم پورے نہیں اترے، بہت کمیاں، بہت کوتاہیاں، کوشش کرتے ہیں بچنے کی، مگر تو نے دشمن ساتھ لگا دیا، وہ غالب آ جاتا ہے، ہم ہار جاتے ہیں، اس لیے پناہ چاہتے ہیں۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور آگے جو وقت آنے والا ہے اس کے لیے ہم سے برائیوں کو دور رکھنا، بچانا۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہماری موت آئے اور ہم قیامت کے دن ہوں تو نیکوں کے ساتھ ہمیں شامل کرنا، بدماشوں کے گروہ میں نہ ہم چلے جائیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب، کیسی دعائیں یہ پکا لینی چاہیے اور اپنے تہجد میں اور اپنی نمازوں میں پڑھنا چاہیے ان کو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کی معرفت، ان کی وسعت سے جو وعدے کیے ہیں کہ نیک لوگوں کو یہ انعام ملیں گے، ہمیں وہ انعام دینا۔ لا ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کا دن آئے تو ہم ان میں سے نہ ہو جو ذلیل ہو جائیں، جوتے پر لوگ دیکھیں کہ ایسا کمبختی شامت آئی ہوئی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، انعام والے جو ہیں ان کو انعام ملے گا، برے جو ہیں ان کو سزائیں ملے گی، مگر وہ پورا اترنا تیرے وعدے اس میں ہوگا۔ ہم بے بس ہیں، ہم مانتے کہ تیری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے ہماری امداد کرتے رہنا کہ ہم بدکاروں کے ساتھ نہ شامل ہو جائیں، تیرے نیک بندوں میں شامل ہو۔ یہ تھوڑا سا بیان ہو گیا جس سے پتہ چلا کہ قرآن تذکر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے، دونوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ ذکر کرو اور ذکر کے ساتھ سوچ بچار کرو، سوچ بچار۔ اور حکیم صاحب فرماتے ہیں بالکل کہ اگر زبان پر سبحان اللہ، دل میں گاؤ خار ہے، گدھا اور گائے کی باتیں، کیا اثر ہوگا؟ تھوڑا پڑھو مگر سوچو۔ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہتا آدمی تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، پودا، جس کا سایہ گھوڑے کا سوار 100 سال چلتا رہنا ختم نہیں ہوتا، ایک سبحان اللہ۔ اب کیوں لگتا ہے؟ جو کوئی میں نے یہ سارا لیکچر دیا نا، اگر وقت ہوتا بتاتا سارا علم الہیات جو ہے نا، اللہ اور اس کی صفتیں، نبی اور اس کا سچا ہونا، قیامت کا برحق ہونا، یہ سارا سبحان اللہ میں چھپا ہوا کہ اگر اللہ کو پاک مانتے ہو کہ بے عیب ہے تو اس کے ساتھ شریک کیوں ہوگا؟ پھر وہ اپنے ساتھ شریک برداشت کرے گا؟ کوئی کمزور ہے اس سے کام نہیں چلتا کہ دنیا بنا لی اب چلائی نہیں جاتی کہ وہ مددگار بنائے۔ شرک بھی صرف اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کھوپڑی میں نہیں چلا ہوتا، اتنا بڑا چلا سکتا یہ پھر بنا لیتے ہیں کہ نہیں حضرت بنائے ہوئے ان کو سارے اختیار دیے۔ اللہ فرماتا نہیں،
یہ توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ وہ عاجز اور بے بس ہے، لم یکن لہ ولی من الذل، وہ بے بس ہے کہ اپنے ساتھ حمایتی رکھے مددگار۔ شرک کا خاتمہ، اور یہ کہ پیدا کر دے اور ہماری ہدایت کا کوئی انتظام نہ کرے اور رہبر نہ بھیجے، اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے رہے، تماشا دیکھ رہا ہے، نابینا کنویں میں گر رہا ہے، اللہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے پہلے دن سے نبی رسول بھیجے، اور پھر کہ یہ دنیا یوں ہی ختم ہو جائے، یہ بھی اس کی عدل اور حکمت کے خلاف ہے۔ لازماً عدالت ہوگی، یعنی ایک سبحان اللہ پڑھ لو نا اور اس کو سمجھ لو، جتنے دنیا میں سوال ہیں سارے حل ہو جاتے، خواہ وہ توحید کے بارے ہیں یا آخرت، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اگر یہ باتیں کہی، ٹھیک ہے کہ وہ جب علم حاصل ہو جائے گا اور سبحان اللہ پر آدمی جم جائے گا، اس کے مطابق چلے گا، کیوں نہ پھر پودا لگے گا۔ اب ختم کرتے ہیں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کی رات آپ کو ملے، سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، مگر واپسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا سلام امت تک پہنچانا، کتنی میری آپ کی خوش، سب امتیوں کو سلام بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ساتھ کہا کہ اپنے امتیوں کو یہ خبر دینا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، بہت شاداب ہے، بہت اگنے جمنے والی ہے، مگر ایک کیان یہ بالکل ویران پڑی ہے، یہاں کوئی باغ پودا نہیں، باغ پودے تم نے خود لگانے ہیں، جو کرو گے باغ لگیں گے ورنہ کچھ نہیں۔ اگر کہنا مفت میں کوئی جنت ملنی ہے، یہ اس حدیث پاک میں آیا کہ زمین عمدہ ہے مگر آباد تم نے کرنا ہے۔ پوچھا وما غراسها، کس طرح پودے لگے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر وہاں تلقین کیا کہ اپنی امت کو کہہ دینا۔ اور یہ چاروں ذکر شیخ عز الدین بن عبد السلام نے جن کا بیان کیا، اور مولانا ادریس کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام میں اس کو نقل کیا۔ اگر یہ کبھی آپ سن لینا تو حیران ہوں گے کہ سارا جہان جو اس کی کتابیں ان چار جملوں میں، اور اسی لیے آپ نے فرمایا قرآن کے بعد وہ اللہ کا کلام ہے، سب سے پیارے جملے اللہ کو جو ہے نا وہ چار ہیں، زبان سے جو کو نکلتا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ، فرمایا ان سے زیادہ پیارا کوئی کلام نہیں اللہ کو، کوئی شہر ہے ہی نہیں کہ بھئی۔ مگر یہ وہ چیزیں جو تفکر نہ ہونے کی وجہ سے غور نہیں کرتے، موتی ہیں مگر بے قدر ہیں، رول گئے لوگ۔ یہی کہتے ہیں زبان صرف پھراتے رہے اور ذکر، پھر وہی بات ہوگی نا کہ دل میں گائے کھا رہا ہے اور ادھر تم تصریحیں کرتے، اثر کیا ہونا پھر؟ اس لیے یہ سب کچھ پڑھنے پڑھانے کے باوجود زندگیاں نہیں بدلتی، وجہ یہی ہے کہ صرف اس کے ساتھ تفکر جو سوچ بچار تھی وہ نہیں ہے۔ ہونا یہی چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی پیاری، وہ کہتے ہیں بندہ خدا سوچ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، یہ دنیا جو ہے کوئی آ رہا کوئی جا رہا، اس کو نا اجنبی لوگوں کی جزا نہ دے کہ بس درمیان سے گزر گیا، خیال ہی نہیں کیا کیا ہے کیا نہیں۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، ایک ایک چیز کو نظر دوڑا۔ سورج نکلے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اسی وقت پکارا کہ کیوں شرک کرتے ہیں لوگ؟ کسی وقت چاند کو ڈوبتے دیکھا، کیا یہ رب ہو سکتا؟ ڈوبنے والے رب ہوتے ہیں؟ تو جس چیز پر نظر دوڑاؤ، عبرت کی اور تفکر کی نظر دوڑاؤ، خود اپنے اوپر نظر دوڑاؤ کہ میں کیا تھا، کیا بن گیا، کیا بن رہا ہوں۔ خود ول دیکھ رقم پر ساری آخر چیز شروع۔ میں اگر دیکھوں کسی وقت میں جو تھا اصل میں وہ مٹی تھا، مٹی کے ذات تھے، وہاں سے پودے پیدا ہوئے، پودے جو تھے میرے باپ نے وہ غذائیں کھائیں، اس سے ایک پانی تیار ہوا، وہ ماں کی فیکٹری میں گیا، وہاں سے جو نکلا انشاءاللہ خلق آخر۔ اللہ کہتا ہے جب نکلتے ہو تم، جس نے دیکھا نہ اور پتہ نہ، اس کو کہیں کہ یہ پانی کی بوند ہے جو اس وقت کا لمحہ ہے، یہ جرنیل جو ہے قطرہ ہے پانی کے مانے کا۔ کہ یار بکواس کرتے تم، اتنا علم عقل اس میں کس طرح آ گیا؟ مگر ہوتا یہی ہے، کہتا ہے ایک بالکل نئی چیز بنا کر نکالتا ہوں وہاں سے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو پکارو نام اس کا کہ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو اتنا بہترین پیدا کرنے والا۔ تو گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، ایک ایک ذرے کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے۔ تو یہ مضمون پیارا ہے، اس لیے اگر یہ دو چار شعر بھی ہو جائیں تو خادم صاحب یہ نوٹ دلا گردیدہ داری بیا بکشا بدیدار، اے دل اگر تیرے پاس آنکھیں نا، یہ آنکھیں چھوڑ، یہ سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں ہیں سوچنے والی، دلا گردیدہ داری بیا بکشا بدیدار، اگر دل کی آنکھیں ذرا کھول اور اللہ کا دیدار کر، اللہ کہیں نہیں گیا ہوا، ہر شے میں اسی کی گزر دے۔ دلا گردیدہ داری بیا بکشا بدیدار، زے رخسار پری رویاں ببی خوبی رخسار، تجھے پری چہرہ نظر آتے تو او اتنی سونی عورت، اتنا سونا لڑکا فلاں، کہتا تو ان کے حسن پر مر گیا،
جس نے یہ ذرا ذرا ان کو دیا، جو آپ اتنا حسین ہو، اس کی طرف نظر نہ گئی، ان کو دیکھ کر بنانے والے کے حسن کو دیکھتا تھا۔ ببازار رمضان دل برز خلوت خانہ وحدت، وہ چھپا ہوا تھا مگر بازار میں آ گیا، اس نے سٹال لگا دیا کہ آؤ میری طاقتیں گزرتے دیکھو۔ ببازار رمضان دل بر، ہمارا وہ محبوب پھر بازار میں آ گیا، اللہ یعنی جہان پیدا کر لیا۔ ببازار رمضان دل برز خلوت خانہ وحدت، تماشا را ببازارا بمی خوبی ہے بازار، کیوں اندھوں کی طرح رہ رہا، بازار میں نکلا کر اس کی قدرت کے تماشے دے کہ کیسے پھول کھلے ہوئے ہیں، کیسے آبشاریں بہہ رہی ہیں، کیسے پہاڑ بمی خوبی ہے بازار، اگر دیدہ بدستاری توانی یار راضی دل، یہ اللہ کے عارف بندوں کی باتیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آنکھ تجھے نصیب ہو جائے نا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر جو سوچنے والی ہے، اگر دیدہ بدستاری توانی یار راضی دل، تو محبوب نظر آئے گا کس میں؟ گہے در کس ہوتے یارو گہے در کس اگیار، کبھی وہ دوست کی شکل میں ہوگا، کبھی دشمن کی شکل میں۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے خلاف دشمن ہے، سورہ نام پڑھیں، اللہ کہتا میں جنوں اور انسانوں میں سے نبیوں کے خلاف کھڑے کرتا ہوں، انہوں نے دشمن کیا بننا ہے، وہ میری ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کو کمال کیسے حاصل ہوا، کیا کس طرح مرتبے حاصل کرے گا، مقابلے میں کوئی نہ ہوگا، شہید ہو گیا فلاں درجے پر، درجہ اسی لیے پایا نا کہ مقابلے میں کوئی آیا۔ گہے در قسمت یارو گہے در سل کے اگیارش، کبھی وہ محبوب بنا ہوتا، کبھی یاروں غیروں کے پردے میں ہوتا، کام سارے وہی کرتے۔ اس لیے اللہ کے کئی نیک بندوں کے بارے میں پڑھا کہ جب قتل کا حکم ہوا، جلاد تلوار لے کر آئے، انہوں نے کہا یار آ گیا، وہ آ گیا، انہوں نے تلوار لے کر اس کو چوما، کیا کر دے قتل، میں جانتا ہوں تیرے بس میں نہیں تھا مجھے قتل کرنا، اسی کا حکم ہوا، وہی میرا امتحان کرنا چاہتا۔ تو یہ ہے وہ توحید جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ واللہ اکبر سے سمجھ میں آ جاتی ہے اگر کوئی ان چیزوں کی قدر کرے۔ اللہ کے رسول نے یہ موتی بانٹے، یہ قرآن جو ہے اور اللہ کے رسول کی ارشادات ہے، یہ گوہر بے بہا ہے، بے شبہ بھی نہیں کہا، بے بہا، ان کا کوئی مول ہی کوئی قیمت نہیں، زمین آسمان کے خزانے ختم کرنے ایک حدیث پاک کا مول نہیں ہو، مگر سمجھ نہیں بدقسمت لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں یہی بات کی، عقل مند وہ ہیں جو مجھے کھڑے بیٹھے لیٹے یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا، اور زمین و آسمان کی ہر شے پر نظر دوڑاتے ہیں، تو اس سے کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کے پیچھے چیزیں بنانے والے کو دیکھیں۔ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سورج نہیں دیکھ سکتے، دوپہر کے وقت جو چمک رہا ہوتا نا، نظر اٹھاؤ اسی وقت چندے آ جاتی ہے، چشم ضعیف تے سورج چٹا تاب نہیں چل سکتی، سورج بہت روشن ہے، آنکھیں کمزور ہیں، نہیں اس کی تاب لا سکتی، چشم ضعیف تے سورج چٹا تاب نہیں چل سکتی، مرد بنے سو تپوں جا پہ اس کی لاٹ چمکی۔ عقل مند وہ ہے جو سورج کو دیکھنے کی جگہ دھوپ کو دیکھے، بس اس کی دھوپ سے اندازہ کرے کہ وہ کتنی روشنی کما لے گی، اس پر نظر ٹکائے گا جل جائے گی، آنکھ ختم ہو جائے گی۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ دیکھنے کا شوق رکھ دو، کیا دیکھنا ہے مجھے، میری بنائی چیزیں دیکھ لو، مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں تو میں یہ پہاڑ بھی نہیں کھڑا رہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کیا کلام، اور سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال جب یہ کہتا کہ ہم چو بطن میں گی تھی نزاد، کو جھوٹ کہتا کہ کائنات کے پیٹ سے اس جیسا پیدا ہی نہیں ہوا، نہ پہلے کچھ پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا جو اللہ نے رسول اللہ کو بنا دیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں، اللہ کی دکان میں بھی اور کوئی نہیں، نہ ہم ہی سوچ سکتے ہیں، جتنا جی چاہے سوچنا ہے کتنا اچھا ہونا چاہیے وہ ہے پہلے ہی حضور۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، حضور کو کہتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، باقیوں کو بانٹ کر ملے رہے، تیرے اندر سارے جمع ہو گئے۔ اور نفیس الحسنی صاحب مرحوم ہو گئے، انہوں نے ایک نعت کہی تھی، وہ ایک بریلوی پیر کے سامنے پڑھی گئی، بہت کٹر پیر تھے، جب نعت پڑھی تو انہوں نے پوچھا یہ کس کی نعت؟ انہوں نے کہا کہ دیوبندی بزرگ۔ اس نے کہا اسے میں پھر دیوبندی، اگر دیوبندی یہ کہتے ہیں یار تو ہم نے کیا سمجھ رکھا سنی سنائی باتوں پر حضور کے بعد میں، ایسی باتیں کہ ہم نے سے کوئی پیدا ہی نہیں ہو کہنے والا۔ تو جھگڑا سارا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتے، سنتے نہیں، آپ ہی فرض کر رکھا کہ وہ گستاخ ہیں، وہ یہ ہیں فلاں، ایک دوسرے سے ملیں اور ان کا پڑھیں تو ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور کے دیوانے، امتی ہوگا اور پھر حضور کی شان میں گستاخی کرے گا،
نہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، جو کرے گا حرامزادہ کو باہر کا کافر ہی ہوگا، بے دین مسلمان حضور کا کرما گو، وہ تو دل جان سے قربان ہوگا۔ اس لیے اب یہ ہمارے یار حدیث چلو آج پر 2-4 منٹ ہوگا، 30 ناراض ہوتے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا۔ بھائی کتا اس لیے نہیں کہا کہ وہ بیچارہ یہ کتا بننا چاہتا ہے، یہ جو ناپاک جانور ہے، وہ اپنے آپ کو عاجز کرتا۔ نسبت بسا گیا اس کوئے تو کردم بس من فہرم، شاعر کہتا کہ میں نے یا رسول نسبت کر دی کہ میں تیرے دروازے کا کتا ہوں، مگر اس میں بھی شرمندہ ہوں کہ نسبت بس سکے تو شد بیعت بھی، کہ یہ بھی تیرے دربار کے کتے کی بیعت بھی ہوئی ہے، میں اس کتے جیسا بھی نہیں ہوں۔ یہ آجی کی بات کہ کیا کہوں، جو مدینہ شریف میں کتا ہی رہ رہا وہ بھی بڑا قسمت۔ نسبت بس سکے کوئے تو کردمو بس من فہرم، کہ نسبت بس سکے کوئے تو شد بیعت بھی، مجھے تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا وہاں کا کتا، وہ بھی میرے سے بہتر ہے۔ تو یہی اشعار جو ہیں مولانا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخر میں پڑھ دوں۔ محبت کی بات اب ادھر ذہن چلا گیا، کہتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں، لمبا قصیدہ، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، کہ مدینے کے کتوں میں میرا نام درج ہو جائے۔ جیوں تو ساتھ سگان حرم کے چہرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار، وہاں کے کیڑے کھا جائیں پھر مجھے وہاں دفن ہو جائے۔ جو یہ نصیب نہ ہو، اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگان حرم کی چہرے کے ساتھ، مگر میری قسمت میں کہاں ہے کہ تیرے شہر کے کتوں میں پھروں۔ اڑا کے خاک میری بات کو اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مر، پھر اللہ یہی کر رہے جب میں مر جاؤں مٹی ہو جاؤں تو ہوا میری مٹی کو اڑائے، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مر، کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار، وہاں بکھیر دے۔ ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچا ہے اتھر میں تیرے بن کے غبار، یہ بھی نصیب نہیں کہ ہم جیسے گندے جائیں گے، بس اب ضرور پر ان کی آل پہ تو کہ تا وہ خوش ہوں تو اس سے اور ان کی طرف تھا، الہی ان پر ان کی آل پہ بھیج، وہ رحمتیں کی عدد کر سکے نہ ان کو شمار، گنتی سے باہر درود آپ پر بھیج۔ تو دین میرے بھائی نام ہے اللہ سے محبت کرنے کا، اور اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس نے واسطہ بنایا حضور کو، اس لیے جتنی محبت ہم حضور سے زیادہ کریں گے، جیسے رات درمیان کی تار جتنی مضبوط ہوگی کرنٹ آئے گا، یہی کٹ جائے گی کرنٹ کیا آنا پھر۔ پاور ہاؤس سے جڑنے کا طریقہ یہ کہ اللہ سے جڑنے کا طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید آ رہی، اللہ مبارک کرے، پھر انشاءاللہ عید کے بعد ہی اجتماع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتماسب، ذرا بات مزیدار تھی، لمبی ہوگی، چلو وقت ہو گیا، دعا کریں۔ الحمد